الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر عبادک الموحدین اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو کہا جائے سنا جائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیتوں کو بچا اور ہماری اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیرت کو سمجھنے اور اپنے زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں ہماری معاف فرما، لرزشیں جو ہو گئی ہوں ہم سے اس پر جو ہے وہ پوچھ گچھ نہ فرما۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے رب العزت کے فضل سے یہ ہمارا 20واں سیشن ہے اور مدینہ منورہ کی زندگی کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا سیشن ہے، اور ہم نے پچھلے سیشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مدنی زندگی کے کچھ ارلیئر جو واقعات ہوئے تھے اس کو ڈسکشن کی تھی۔ آج جو واقعات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے اور جس کا ہم تفصیلاً جائزہ لیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مدنی زندگی کے وہ واقعات ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے بھیجا، اور باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی پھیلانے کی، یعنی جہاد کے کرنے کی۔ اور اس سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ میں مکی زندگی میں مسلمانوں نے جب اسلام ارلیئر ڈیز میں اسلام تھا، اس کا وجود آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنا شروع ہوئی اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے وہ اسلام لے کے آئے، تو مکہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مسلمان یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بالکل پیور دل کے ساتھ موجود تھے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف نہیں آئے۔ لیکن ایسے لوگ موجود نہیں تھے کہ جو کہ ظاہری طور پر مسلمان ہوں لیکن دل میں ان کے نفاق پڑا ہو۔ اور دراصل اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ انہی لوگوں نے پہنچایا کہ جو کہ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھتے تھے اور بعد میں جو ہے وہ منافقت دکھاتے تھے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی اسلام قبول کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ سامنے دنیاوی طور پر تکلیفات ہیں، جائیداد جائے گی، مال جائے گا، بیوی بچے چلے جائیں گے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف گیا ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے مجھے جو ہے وہ انگاروں پہ لٹایا جائے، ہو سکتا ہے مجھے میری کھال نوچ دی جائے۔ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آتا تھا تو وہ پورے اپنے ایمان اور جذبہ ایمانی کے ساتھ آتا تھا اور یہ سوچ کے آتا تھا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بہت سخت سے سخت ہو جائے گی۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی اور مدینہ منورہ کے اندر مسلمان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی، بشارت دینے والے، ایک میوٹ کر لیجیے گا اگر ٹھیک ہے، میں نے خود ہی کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشیر و نذیر بن کر مدینہ منورہ میں انصار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے میں ان کا ساتھ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہر اچھے اور برے کے لیے بیعت کر لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لیا۔ تو وہاں ایسے لوگ موجود تھے جن کو یہ ناگوار گزرا، اور وہیں سے مسلمانوں میں مدینہ منورہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوئے جن کے اندر نفاق تھا۔ قرآن کریم میں اس کا کچھ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں
اور کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ان کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، کم و بیش مسئلہ بتا رہا ہوں، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آن پڑتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں، منہ کے بل لوٹ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے دنیا میں فائدہ اٹھایا اور آخرت میں ان کے لیے نقصان ہے۔ یہ خدا ایسی چیزوں کو، وہ خدا کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بیچ میں پڑے لٹکے رہیں یہ ان کی طرف سے، نہ ان کی طرف، اور جس کو خدا بھٹکائے اس کے لیے کبھی کوئی رستہ، ان کے لیے کبھی کوئی رستہ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان منافقین کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ وحی کے ذریعے نشاندہی کی، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ یہ بات بیچ میں ایسے یاد آ گئی تو بتا دوں۔ اور سیدنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ حذیفہ تم میرے رازدار ہو، یہ اپنا راز سے رکھنا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان منافقین کے نام ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ وہ نام مجھے بتا دیجئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے راز بتایا تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، نام بتانے سے منع کیا ہے، تعداد تو بتائی ہوگی۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تعداد بتائی، اور پھر شاید کچھ مزید بات ہوئی اور کہ کتنے زندہ ہیں کتنے ہیں۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ جو شخص مدینہ منورہ میں نامور تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہو جانے کے باوجود ان کے انتقال کا ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، اور جب وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ان صاحب کی نماز جنازہ میں نہیں شریک ہوتے تھے تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اور جب وہ مکمل تعداد مکمل ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمر کا نام ان منافقین کی اس میں نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ سوچ لیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے جنت کا پروانہ لے کے اپنے گھروں کو چلتے تھے، اپنے ساتھ لیے چلتے تھے، ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ کہیں میرا نام منافقوں میں نہ شامل ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم دنیا کی ساری کمفرٹ لیے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ایمان والا تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ لے کے جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا جتنا انسان کے اندر بڑھتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے ڈر اور خوف اتنا ہی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ والوں میں کیوں نفاق کا مسئلہ پیدا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پرانا سیشن سنا ہوگا 17 یا 18، اس میں ان کو اندازہ ہوگا کہ انصار کے درمیان، انصار میں 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج کے نام سے۔ ان دونوں قبائل کے درمیان ایک زمانے تک لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے بعد یہ حضرات ایگری ہو گئے کہ بھئی اب ہمیں لڑنا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک شخص تھا وہاں پر، ایک بڑا مشہور آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی سلول۔ اس کو وہ چاہتے تھے کہ اپنا لیڈر بنا لیں، لیکن ہوا یہ کہ انصار مکہ آئے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اس کے بعد جوق در جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ اسلام بڑھنے لگا، اور ایک وقت آیا کہ پوری تعداد میں مدینہ منورہ میں اسلام کنورٹ ہو گیا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اپنی تاریخ میں کہ ابن سلول جو تھا وہ اس کے اندر لیڈرشپ کی خصوصیات تھیں، اور وہ وہی شخص تھا جو کہ اوس اور خزرج یعنی دونوں جو قبائل تھے انصار کے، ان کو جوڑ سکتا تھا۔ اور یہاں تک وقت آ چکا تھا کہ ان کی مدینہ منورہ میں اس کی ریاست قائم ہونے والی تھی، کنگڈم قائم ہونے والی تھی، اور یہ اس کا تاج تک تیار ہو گیا تھا۔ لیکن کیونکہ اسلام کا ظہور ہو گیا تو یہ شخص اور اس کے ماننے والے اور اس کے اعلی کار جو تھے، انہوں نے اپنے دل میں ایک نفاق بٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتے تھے۔
اسی طرح ایک مسئلہ آیا یہود کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہود کے ساتھ ابتدائی طور پر یہود کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، اور معاہدہ اس طرح ہوا تھا کہ یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، وہ ان کو آزاد ہے، ان کو عبادت کی ان کو تمام آزادی ہے، اور مسلمان بھی اپنی عبادتیں کریں گے. اگر کوئی قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے. شروع میں تو یہود جو تھے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک رہے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے، اللہ کی بیان، اللہ اور ان کے دین کی بات کرتا ہے، اہل کتاب کی بات کرتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. لیکن جب قرآن نے یہود کی جو بددیانتی تھی اس کو واضح کرنا شروع کیا، اور قرآن نے ان یہود نے جو اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، اور یہود نے جو اپنے دین کے اندر تحریف کی اس کو بیان کرنا شروع کیا، تو وہ ان کے اندر بھی ایک منافقت کا رتبہ، منافقت مسلمانوں کے خلاف پیدا ہو گئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، جیسے میں نے کہا، کہ ان کے اندر حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. حالانکہ یہود وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے اندر حسد تھا اسلام کے خلاف، اور وہ بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسحاق سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے نبی آنا، اور بنی اسرائیل سے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس حسد سے، اس جیلسی سے وہ ایکسپٹ نہیں ہو سکی. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ قرآن نے ان کے فیت کو اور جو انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا اس کو واضح کرنا شروع کیا، کیونکہ قرآن کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہی حق کو بتانا تھا. تو ایک یہ وجہ بنی ان کی منافقت کی. دوسری وجہ ایک اور بنی کہ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑا عالم تھے، اس کا واقعہ بھی ہم نے 17th سیشن کے اندر ڈسکس کیا تھا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہودی سخت ترین مخالف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے، اور وہیں سے انہوں نے اپنی منافقت اور ہپوکریسی سٹارٹ کی، اور مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے منافقت کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قتال بھی کیا، جس کا تفصیلاً سلسلہ آگے کی 2 سے 3 سیشن بعد آ جائے گا. تو مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے منورہ کے اندر قائم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، وہاں سے اسلام کا پھیلنا شروع ہوا، وہاں اسلام کی دین تبلیغ شروع ہو گئی. مدینہ منورہ میں احکامات آ گئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض، روزہ فرض ہو گیا. ساتھ ساتھ یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے لیے ایک اندرونی پریشانی کا باعث بنی، جس کا بعد میں اصل میں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ، شروع میں تو صحابہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اس چیز کا اندازہ ہو گیا جب جنگوں کے اندر ان لوگوں نے مسائل پیدا کرنا شروع کیے. اس کے بعد دیکھیں جی، ایک مسئلہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک اہم، ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان مال کو لگا دینا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ اجمعین کی بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ سورہ حج کی آیات کے جو لکھی ہوئی ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا سے لے کر آخر تک، یہ وہ پہلی آیات ہے جو کہ جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ کیونکہ مسلمانوں پر مستقل مکی زندگی کے اندر ظلم کیا گیا اور ان کو ان کی زندگی تنگ کر دی گئی، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے نہیں دیا گیا، یعنی حق بات نہیں کرنے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، یقیناً ان کی مدد پر اللہ قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا. ہاں یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ تعالی خدا کی ذات ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن کو خدا کا گھر ہے وہاں ذکر کیسے کیا جاتا، یعنی وہ ویران ہو جاتی. اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے
خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک سے دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 190 یقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ وہ آیات ہیں جو کہ ان سے پہلے نازل ہوئی جہاد کے سلسلے میں۔ اور کچھ اہل علم جس میں ابن جریر ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالہم بان لهم الجنہ، کہ مومنین کا اللہ تعالیٰ نے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ابن جریر کہتے ہیں یہ وہ پہلی آیات تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں نازل کی۔ بہرحال یہ تین آیات سے، ان تین قرآن کریم کی آیات سے مسلمانوں کو اس طرف ترغیب دی گئی کہ وہ اب اللہ کے دین کے لیے نکلیں اور اپنے جان اور مال کو لگائیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں، اور جو ناحق ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس کا بدلہ لیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اگر بعض لوگوں کے شر اور فساد کو بعض لوگوں کے ہاتھ سے دفع اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تو تمام زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی جہاد کا مقصد قتال محض نہیں ہے، اس کا مقصد فساد پھیلانے والے لوگوں کے فساد کو ختم کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں نافذ کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں یا غزوات ہوئیں، وہ قریش کے ساتھ مار کے ان کو تجارتی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے تھے، اور بعد میں جو غزوات ہوئیں یا سرایا ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اصل میں جو اللہ کے رستے میں جو جہاد کیا جاتا ہے یا اللہ کے رستے میں جو دین کے لیے نکلا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اپنے جان مال کے ساتھ لگنا اور اللہ کے دین کے لیے ایفرٹ کرنا، جس میں نہ اس کا یہ تعلق کسی قوم کی اس سے ہو، نہ اس کی یہ جنگ یا لڑنا اس کسی زبان کے لیے ہو، نہ اس کا لڑنا کسی سلطنت اور ملوک بڑھانے کے لیے ہو، بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی اور دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، اور بہت بڑی تعداد میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اے نبی آپ نکلیے اللہ کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص کبھی انسان مطلب جنگ لڑتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ مطلب انہوں نے یہ اظہار کیا کہ بھئی ان کے جنگ کرنے کا مقصد دنیاوی شہرت کے لیے ہے، تو کیا یعنی کوئی شخص ان کو بڑا کہے گا یا کوئی شخص اس کی شجاعت کے اوپر اس کے اوپر جو ہے اس کو بڑا نام ہو جائے گا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ انسان کبھی اظہار شجاعت کے لیے جنگ کرتا ہے، کبھی قومی غیرت کے لیے جنگ کرتا ہے، اور کبھی دنیا کی نمود و شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کون سی جنگ جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ ہی کا بول بالا رہے، وہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی دین کے لیے ہی لڑے گا وہی دراصل اس میں آئے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی کسی زمین کے لیے یا کسی مقصد کے لیے لڑے اور اس کو اپنی جہاد کے اندر شامل کر دے۔ امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے اور اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے، اور سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان، اور یہ شخص یہ تھا کہ یہ شخص اس غزوہ کے اندر انتہا سے زیادہ لڑا اور انتہا سے زیادہ اس نے قتال کیے۔ تو حضرت سہل بن
سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جتنا اس شخص نے کام کیا کسی شخص نے کام نہیں کیا، یعنی جتنا وہ لڑا کوئی شخص نہیں لڑا. اور آپ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کا جو اشارہ تھا وہ اسی شخص کے بارے میں تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو سن کے فرمایا، اے میرے صحابی یاد رکھنا یہ شخص دوزخی ہے. اب یہ جو شخص تھا جس کا نام قزمان تھا، یہ اس جنگ کے اندر لڑتا رہا یہاں تک کہ یہ خود زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے بعد یہ گھبرا کر کہ میں زخم کھا گیا، اب مجھے تکلیف ہوگی، اس نے خودکشی کر لی. ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بالکل زخمی ہو چکا تھا تو میں اس شخص کے پاس سے گزرا تو اس شخص سے اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اے میرے دوست تم کو شہادت مبارک ہو. تو قزمان جو شخص تھا اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے دین اسلام کے لیے قتال نہیں کیا، میں تو فقط اپنی قوم اور قبیلے کی حفاظت کے لیے لڑا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح وضاحت فرما دی کہ جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے لڑے گا یا خالص اللہ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے. اب اس کے بعد کچھ اہم بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی ہے اس کے درمیان میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی اسٹرگل کرنے کے لیے بھی امت کو آزادانہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اسلام کے اندر ہر چیز کی ایک رولز ہیں، ایک ریگولیشنز ہیں. اگر آپ اس رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چلیں گے تو آپ ایکسیپٹ ہوں گے، اگر نہیں ہے تو آپ خلاف جائیں گے. اس کے بارے میں آداب کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ ہیں کہ جب گھر سے نکلو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے نکلو. جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو اترانا اور اکڑ کے نہ نکلو. جب جنگ کرنے جا رہے ہو تو آپس میں جھگڑا نہ کرو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. جب جنگ شروع ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرو. اور جب عین لڑائی کے وقت ہو تو قرآن کریم میں بھی اس کی سورہ انفال کے اندر وضاحت ہے کہ جب تم اللہ کے لیے جنگ لڑ رہے ہو، اللہ کے لیے قتال کر رہے ہو، تو اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. آگے جا کے یہ بھی بتایا کہ اگر تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے تو کبھی اس پر فخر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دراصل اصل فتح دینے والے ہیں. ایک جگہ یہ بھی آداب میں فرمایا کہ جب تم سواری پر چڑھنے لگو اور اپنا سامان سفر اختیار کر لو، رخت سفر، تو پھر سفر کی دعا پڑھ کے نکلو. جب بلندی پر چڑھو تو اللہ کی بڑائی بیان کر کے چلو. یہ تمام کے تمام آداب مسلمانوں کو سکھائے گئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی جنگی تربیت کی کہ کیا مسلمانوں کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسی درمیان میں ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور جو بارڈر کا کنٹری تھا، اس کے جو ملک تھا، اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے. یہ معاہدہ تھا ایک خاص وقت تک. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے معاہدہ ختم ہونے سے پہلے بارڈر تک فوجیں پہنچا دی، اور کیونکہ معاہدہ ایک خاص دن تک تھا، جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا بارڈر کے پاس بارڈر سے آگے جو تھی فوجیں نکل گئی، اور جو دوسری طرف والے ملک والے تھے انہوں نے کہا یا امیر معاویہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ تو معاہدہ تھا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے کہا کہ ہم معاہدہ تو آپ سے خاص وقت کے لیے تھا، نہ آپ نے معاہدے کو رینیو کیا، نہ ہم نے آگے بڑھایا. اور مسلمانوں کی فوجیں جو تھیں وہ چیڑتی چلی گئی اس علاقے میں، اور بہت بڑا علاقہ قبضہ کر لیا. اسی درمیان میں عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ جو کہ 6 یا 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں، وہ پیچھے سے اعلان کرتے ہوئے آئے کہ امیر معاویہ عدل قائم کرو اللہ کی زمین پر، اور یہ ناانصافی مت کرو. یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی پاکستان کا علاقہ سکھر کا علاقہ ہے، وہاں قبر ہے. یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر معاویہ عدل قائم کیجئے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صحابی رسول، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی جب بات سنتے تھے تو اپنا سر جھکا لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ اول سابقون الاولین میں سے ہیں، آپ بڑے صحابی ہیں، میں آپ کی بات منع نہیں کر سکتا. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے
کہا کہ اے امیر معاویہ تم نے یہ غلط کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صحابی رسول میں نے کیا غلط کیا؟ میری ایک خاص معاہدہ تھا، اس معاہدے کو نہ انہوں نے رینیو کیا نہ ہم نے کیا، اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد ہم آگے نکل آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کی فوجیں اس طرح نہیں چڑھا کرتی، اگر آپ نے معاہدے کو رینیو نہیں کرنا تھا تو پہلے آپ کو انفارم کرنا تھا، اور یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے اس طرح کرنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری کی پوری فوجیں واپس بلائیں، وہ جو نقصان اس قوم کا ہوا تھا وہ واپس ریٹرن کیا۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو کہ شریعت سکھاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، یعنی ہم کسی بھی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول، مسلمان چاہے جنگ لڑ رہا ہو چاہے امن میں ہو، وہ کسی وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب دو باتیں ہیں آگے چل کے، کہ ایک تو وہ مارکے یا وہ جنگیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خود موجود رہے، ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد کے بارے میں 2 سے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 37 غزوات لڑی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ 24 لڑی ہیں، جن کے بارے میں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 24 لڑی ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 21 لڑی ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 19 لڑی ہیں۔ علامہ سہلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں اس میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض مارکے ایسے تھے کہ جن کے درمیان فاصلے کا فرق بہت قریب تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جو نیریٹ کرنے والا ہے اس نے 2 جنگوں کو ایک ہی لیا ہو، تو جب 2 جنگوں کو ایک لیا ہوگا تو تعداد کم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بعض یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ بعض صحابیوں کو ان مارکوں کا علم نہ ہو، تو اب جب نہیں علم ہوگا تو تعداد واضح ہو گئی۔ لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے بارے میں 3 سے 4 قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ 37 غزوات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، ایک 24، ایک 19 اور ایک 21۔ اس کے علاوہ سرایا وہ جنگیں ہوتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا، اور اس کے بارے میں بھی علل اختلاف 35 سے 40 سرایا تھیں، جن کے بارے میں ابن بر کہتے ہیں کہ تقریباً 35 تھیں، ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کی رائے تقریباً 40 کے بارے میں ہے۔ بہرحال یہ مختلف نمبرز ہیں کہ وہ تعداد تھی۔ اور سب سے پہلا مارکہ جو کہ اسلام کے اندر آیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا مسلمانوں کو، جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلا مسلمانوں کو جس مارکے کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، وہ مارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کہلاتا ہے سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے تقریباً 7 مہینے بعد رمضان المبارک میں، ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک میں اور دوسری روایت کے مطابق 2 ہجری کے اندر ربیع الاول میں، بہرحال دونوں میں اختلاف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو خبر ملی کہ قریش کے تقریباً 300 سوار ہیں، یہ کچھ اپنا قافلہ لے کے شام سے مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے پچھلے سیشن مکی زندگی کے اٹینڈ کیے تھے ان کو یہ پتا ہے کہ مدینے کی جو ہسٹوریکل لوکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب لوگ شام سے تجارت کرتے آتے تھے تو وہ مدینے کے پاس سے گزرتے تھے یا آس پاس کے علاقے سے گزرتے تھے، تو مدینے کی اسٹریٹجک ویلیو بھی بہت زیادہ تھی مدینہ منورہ کی اس زمانے میں، اس طرح سے کہ مسلمان ایسی جگہ آ گئے تھے جہاں قریش جو تھے وہ کوئی بھی تجارت کا مال شام کی طرف لے کے جاتے تھے، اور شام سے جو تجارت چلتی تھی وہ یہاں کے آس پاس کے علاقے سے گزرتے ہوئے جاتے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے کیونکہ مسلمانوں کو حکم ہو چکا تھا کہ اب آپ قریش سے اپنا بدلہ لے لیجئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی کہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ ابو جہل کی اس میں شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے، تو آپ نے سیف البحر کی طرف ایک علاقہ تھا، اس طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کی جمعیت میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو بھیجا۔ اس میں کوئی انصار شریک نہیں تھا، سارے مہاجرین ہی شریک تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دونوں جماعتوں کا، یعنی کفار کی جماعت جو قافلہ تھا اور مسلمانوں کی جو جماعت تھی، ان کے درمیان جنگوں کی صف بندی ہو گئی، لیکن درمیان میں ایک شخص تھا مجدی بن عمر جہنی، اس نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروا دیا، اور قافلہ جو ابو جہل کا تھا وہ مکے کی طرف چلا گیا اور حمزہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ یہ واقعہ طبقات کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ والی جو قافلہ جو جنگی لشکر تھا وہ پہلے بھیجا گیا، یہ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا۔
لیکن تاریخ کے اندر 8ویں مہینے میں پہلے ہی سال میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدنی زندگی میں آئے اور پہلے ہی سال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کے ساتھ، اس میں بھی انصار کی کوئی جماعت نہیں تھی، تقریباً 60 یا 80 سواروں کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف بھیجا۔ یہ رابغ جو آپ کا علاقہ، جو لوگ جدہ والے وہ جانتے ہوں گے رابغ کے علاقے کو، وہاں پر بھیجا۔ وہاں پر قریش کے جو تقریباً 200 سوار تھے جو کہ آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں مٹبھیڑ ہوئی، یعنی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور لڑائی، لیکن لڑائی کی نوبت، جنگی نوبت نہیں آئی۔ صرف سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے تیر چلایا دشمنوں کی طرف، اور اسی لیے سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک لقب دیا گیا کہ تیر، اللہ کا تیر، غالباً مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے اس وقت ان کا لقب، لیکن انہوں نے اسلام کی طرف سے پہلا تیر چلایا۔ اب اس جنگ، اس جو قافلہ تھا یہ جو جس میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی عمارت میں یہ قافلہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے اس میں ابو سفیان موجود تھا، اکرمہ موجود تھا، اور یہ جماعت کے لوگ موجود تھے۔ جب مسلمانوں کی آپس میں مٹبھیڑ ہوئی، اسی درمیان میں 2 صحابی جو تھے جو کہ قریش کے لشکر میں شریک تھے لیکن اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، جن میں ایک مقداد رضی اللہ عنہ اور عتبہ بن عزوان، یہ قریش کے ساتھ جب مٹبھیڑ ہوئی اور قریش کے اندر موجود تھے لیکن مسلمانوں کا انتظار کر رہے تھے کہ اگر مسلمان آئیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے، یہ اس جنگ میں اس مارکے کے اندر یہ صحابی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قافلے میں آ کے مل گئے اور مدینہ منورہ آ گئے۔ بہرحال یہ اس درمیان میں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی لڑائی، مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً ذی القعدہ کے مہینے میں پہلی ہجری کو 20 صحابہ کی جماعت کو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی عمارت میں خرار کے علاقے کی طرف بھیجا۔ یہ خرار کا علاقہ جو ہے، جوفہ کا جو علاقہ ہے، اس کے پاس ایک وادی ہے۔ اب یہ لوگ، ان کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ کو خبر ملی تھی کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے۔ یہ حضرات جو تھے یہ دن کو چھپ جاتے تھے اور رات کو جو ہے وہ نکل جاتے تھے۔ چلتے چلتے جب خرار کے علاقے پر پہنچے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مارکا دیا تھا کہ وہاں قریش کا لشکر آنے والا ہے، خبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، تو جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ قریش کا نکل چکا ہے اور یہ حضرات بھی مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ مارکے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جنگ لڑنا ہی پڑ جائے، بعض دفعہ بغیر جنگ کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ نکلے اور ان کو کچھ نہیں ملا اور وہ واپس آ گئے، اور یہی ان کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مارکہ آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے غزوہ آتی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ ابوا۔ یہ وہ پہلا غزوہ ہے یا وہ پہلی مارکہ ہے، لشکر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمارت میں تیار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کے امیر بن کر، یعنی اس لشکر کو لیڈ کر کے نکلے۔ اور کون سا آخری مارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیڈ کیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مارکہ تھا خود لڑنے گئے۔ اچھا، کسی نے ایک سوال بیچ میں کیا ہے کہ سریہ اور غزوہ کے درمیان، دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جنگیں خود لڑی ہیں ساتھ مل کے، اور بعض جنگوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو امیر بنا کر جنگ کے لیے بھیجا ہے، تو جس میں اللہ کی مقصد وہیں اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی تھی، تو جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہوئے اور خود موجود رہے اور خود لیڈ، مطلب آپ اس کے امیر تھے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اب غزوہ ابوا جو تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 2 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لیا، اس میں بھی انصار کوئی نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک قریش کا قافلہ ہے جو کہ آ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ہی ایک اور علاقہ تھا بنو زمر کا، اس پر حملے کی غرض سے آپ ابوا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مدینہ منورہ میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، تو جب مدینہ منورہ سے خود غزوہ کے لیے جانے لگے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا جانشین بنا دیا، یعنی امیر بنا دیا، اور
اس غزوہ کے اندر جو جھنڈا تھا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ہاتھ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ جا چکا ہے، اور بنو زمرہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار مخشی بن عمر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیجئے، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے۔ تو مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک صلح ہو گئی، اور یہ صلح تھی کہ دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کی یہ مدد نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کو مالی امداد کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہماری مالی اعانت بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک علاقہ رگا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں ودان، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے ساتھ ساتھ ودان کی طرف بھی چلے گئے، بالکل ساتھ ہی 6 سے 7 میل کا فرق تھا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی چلے گئے مارکے کی غرض سے۔ تو اس کو غزوہ ابوا بھی کہتے ہیں اور ودان بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 15 روز تک قیام کیا، لیکن کوئی قتال نہیں ہو سکا، اور بغیر کسی قتال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس آئے ہی تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول، قریش کا ایک قافلہ جو ہے تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور ان ظالموں کو جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی ہیں اور ان کو اپنے گھروں سے نکلنے پر اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو اکنامیکل طور پر ان کو نقصان جو بھی آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں وہ لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول کی 2 ہجری کو 200 مہاجرین کے ساتھ اس قافلے پر حملے کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور صائب بن عثمان جو کہ بڑے صحابوں میں سے ہیں، ان کو مہاجرین اور یہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، ان کو مدینے کا حاکم بنا دیا۔ قریش کا یہ بہت بڑا قافلہ تھا، اس میں تقریباً 2500 اونٹ تھے، اور امیہ بن خلف اور تقریباً 100 آدمی اس قریش کے اس وقت ساتھ تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوات کے مقام پر پہنچے تو یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر یہ ملی کہ یہ قافلہ پہلے ہی وہاں سے نکل چکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا مقابلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جمادی الاول میں 2 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ 200 مہاجرین کا لیا، اور آپ نے عشیرہ کی جانب جو کہ یمبو کے قریب علاقہ ہے اس کی طرف خروج کیا، اور آپ نے اس میں مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن اسد رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا دیا مدینے کا، اور سواری کے لیے تقریباً 30 اونٹ تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساتھ، جو اس غزوہ کے لیے نکلے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہاں پر تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ قافلہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ تو کیونکہ دیکھیں، ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ وہ دور ہے جہاں پر کمیونیکیشنز بالکل نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتی تھی یا وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ یہاں سے قریش کا قافلہ گزر رہا ہے، آپ جائیے، اور ایک طرف مسلمانوں کا مستقل ٹیسٹ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آتا تھا اور ان کو اللہ اور اس کے دین کے لیے نکلنا پڑتا تھا، اور جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے کہ قافلہ نکل جاتا ہے۔ ہم سوچیں کہ کس قدر دین کی محنت ہے کہ ایک شخص نکلے اللہ اور اس کے دین کے لیے، اور وہاں پہنچے اور اس کو پتہ چلے کہ وہ معرکہ نہیں ہونے والا، اور پھر واپس آئے اور پھر اس کو وہ حکم ہو کہ پھر آپ کو نکلنا ہے۔ تو مستقل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر یہ امتحان آتے رہے۔ اس کے بعد ایک جو غزوہ آتا ہے وہ آتا ہے فرسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے مقام پر، جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ بدر اولا، یعنی بدر میں ایک جنگ جو ہوئی جس کا ہم اگلے سیشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مارکہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو تقریباً 10 دن کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ قیام جب کیا ہی تھا تو ایک شخص تھا قرظ بن جابر، اس شخص نے کیا یہ کہ مدینہ منورہ میں آ کے مسلمانوں کی جو جانور تھے ان کو نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں کی کچھ اونٹ اور بکریاں لے کر بھاگ گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور خود اس کے تعاقب میں نکلے۔ جب مقام صفان پر پہنچے جو بدر کے قریب تھا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ قرض جو ہے وہ بہت پہلے ہی آگے جا چکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو نہ پکڑ سکے، اور وہ شخص بھی مدینہ منورہ وہ شخص بھی نکل گیا، اور یہاں پر بھی کوئی قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد جو مارکہ آتا ہے وہ ہے سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا۔ رجب کی 2 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو نخلا کی طرف، ایک علاقہ تھا جو کہ مکہ اور طائف کے پاس تھا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کی کچھ صحابہ تھے، تقریباً 11 اور 12ویں یہ جہش رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، ان کو وہاں کی طرف روانہ کیا۔ اور ان میں جو صحابی تھے ان کے نام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، عکاش رضی اللہ عنہ تھے، عتبہ بن عثمان تھے، سعد بن وقاص تھے، عامر بن ربی تھے، واقد بن عبداللہ تھے، خالد بن بکیر تھے، سہیل بن بعیدہ تھے، عامر بن عیاس تھے، مقداد بن عمر تھے، صفان بن بیدہ تھے۔ یہ تقریباً 11 صحابی تھے، اور 12ویں یہ خود جہش رضی اللہ عنہ تھے۔ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مارکے سے پہلے ہم سے کہا کہ میں تم کو کل اس امیر کو امیر بناؤں گا جو شخص سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صبر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے صحابی، میں تمہیں یہ خط دے رہا ہوں، اور تم کو یہ خط نخلا کی تم آگے نکلو، اور اس 2 دن بعد رستے کے بعد اس خط کو کھولنا، اور جو حکم ہو اس کو عمل کر لینا۔ تمہارے ساتھ جو ساتھی ہو، جو تمہارے ساتھ آنا چاہے وہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے ان کو لے چلنا، اور جو نہیں آئے ان کو اختیار ہے کہ وہ نہ آئے۔ 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کے مطابق آپ نے وہ خط کھولا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقہ ہے نخلا کا، وہاں چلے جاؤ، اور قریش کا ایک قافلہ آنے والا ہے، وہاں اس کا انتظار کرو اور مجھے اس کی اطلاع دینا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کیا سننا تھا، انہوں نے تو اطاعت ہی کرنی تھی۔ انہوں نے اپنے مسئلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے جو 11 صحابی تھے ان کے درمیان رکھا کہ بھئی دیکھو، مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنایا، یہ مجھے حکم دیا کہ یہ خط ہے 2 دن بعد کھولنا ہے، میں نے 2 دن بعد کھولا ہے، مجھے حکم ہے نخلا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب آپ حضرات کے اوپر ہے، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو واپس لوٹ جائیں۔ یہ 11 جو ٹوٹل 12 لوگ تھے، انہوں نے کہاں جانا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے دین کو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، نکلتے ہیں۔ رستے میں سعد رضی اللہ عنہ جو تھے اور عتبہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو تھا وہ رستے میں کہیں بھٹک گیا، اور یہ حضرات کہیں پیچھے رہ گئے، تو ٹوٹل جو باقی تقریباً 10 حضرات تھے یہ نخلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو یہ جو مہینہ تھا وہ تقریباً رجب کا مہینہ تھا، اور یہ رجب کا مہینہ جو تھا وہ عمومی طور پر یہ اشہر الحرم کہلاتے ہیں، یعنی اس درمیان میں جنگیں نہیں ہوتی تھیں۔ اب جب وہاں قافلہ پہنچ گیا تو اسی قافلے میں ایک شامل واقد بن عبداللہ جو قافلے کے اندر تھے، انہوں نے قریش کا جو قافلے کا سردار تھا عمر بن حضرمی، اس کو تیر مارا، اور جیسے یہ قافلہ گزر رہا تھا اس کو تیر مارا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تیر اس کے جا کے لگا اور وہ مر گیا، اور جب وہ مرا تو بہت قافلے کے اندر ایک بحران مچ گیا، اور وہ قافلہ ادھر بالکل ہی ڈسپرس ہو گیا، اور مسلمانوں کے پاس بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا، اور ساتھ ساتھ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان، یہ 2 جو قریشی تھے کفار، ان کو مسلمانوں نے ان کو قبضے میں لے لیا۔ اب جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت بھی بہت بڑا آ گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور یہ 2 حضرات کو گرفتار بھی کر لیا، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کے حکم نہیں آیا تھا۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے اجتہاد کر کے 4 حصے اپنے پاس اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور 1 حصہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رکھ لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ملی کہ اشہر الحرم میں، یعنی جن مہینوں میں جنگیں حرام ہوتی ہیں، اس میں مسلمانوں سے قتال ہو گیا ہے، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو
کہ یہ حضرات مدینے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا میں نے تمہیں شہر حرام کے اندر قتال کرنے کو نہیں کہا تھا، جب تک اب وحی نہیں آتی میں تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، تم اس مال غنیمت کو اور ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھو۔ اب یہ سارے صحابہ جو اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہی نکلے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خبر دینے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال اجتہادی غلطی ہوئی صحابہ سے، اور انہوں نے وہاں تیر چلا دیا، اور ایک شخص قتل بھی ہو گیا اور قتال بھی ہو گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت بھی لگ گیا، اور دوسری طرف سے حکم ہی اللہ کے رسول کا آیا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ اب یہ تمام چیز عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ جس میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، خالد بن وقیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، واقدہ بن عبداللہ بھی شامل تھے، ان تمام حضرات کے لیے باعث بڑا پریشانی کا باعث تھا کہ اب ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور اوپر سے مکے والوں نے اور یہودیوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ مسلمانوں نے دیکھا اب یہ وہ لوگ ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہو گئے کہ اب یہ آج جن جنگوں میں جس میں جنگیں بھی حرام نہیں ہیں اس میں بھی اب یہ جنگیں کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ مسلمان یہ قوم ہے کہ اب یہ لوگوں کو حرام مہینوں میں بھی جو ہے نا وہ قتال کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ بقرہ کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ آپ سے یہ حضرات ماہ حرام میں قتال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ ماہر جنگ کے مہینوں میں جن جنگ کے مہینوں میں قتال حرام ہے اس میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن خدا کے رستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک تمام جرموں میں سب سے زیادہ بڑا جرم ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ اس سے قتل سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تمہارے دین سے تم سے ہٹا دیں اگر ان میں طاقت ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات 217 اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ہاں عاشور الحرم کے قتال کے مہینوں میں جنگیں جس میں جنگیں منع ہوتی ہیں اس میں قتل کرنا ایک صحیح بات نہیں، لیکن مکے والوں تم نے جو ظلم کیا، تم نے جو لوگوں کو حرم سے ان کے گھروں سے نکالا، تم نے جو ان کے لوگوں کو دور کیا اپنے گھروں سے، وہ جرم اس سے بڑا جرم ہے، اور خدا تعالیٰ سے تم جو شرک کرتے ہو وہ بڑا جرم ہے۔ اور جب مسلمانوں کے لیے اس میں وہ مسلمان جو غنیمت لے کر مال غنیمت لے کے آئے تھے اس میں مسلمانوں کے لیے سرخروئی ہوئی۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر جو ہے وہ انتہا سے زیادہ خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم اس مارکے پر کچھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل ہوئی اور کہا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ اور کے رستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں کہ اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی وہ بھی معاف ہوئی، اور مسلمانوں کے اجر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، اور اس وقت جو کفار کے جو 2 لوگ ساتھ تھے ان کے بارے میں قریش مکہ نے بھی کہا کہ ہم آپ کو دیت دینے کے لیے، ہم آپ کو ان کے لیے پیسے بھی دینے کو تیار ہیں، آپ ان کو فدیہ دینے کو تیار ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ علیہ السلام، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ 2 صحابی سعد اور عتبہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے اونٹ گم گئے تھے، واپس نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے یہ 2 صحابی نہیں آ جاتے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ قریشیوں تم نے کہیں ان کو قتل نہ کر دیا۔ اللہ کی طرف سے امر یہ ہوا کہ وہ دونوں صحابہ مدینہ منورہ میں واپس آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ریلیز کر دیا جائے۔ عثمان بن عبداللہ مکہ چلا گیا اور کافر ہی مرا، لیکن حکم بن کیسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مدینہ منورہ میں صحابہ کی محبت سے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہی رہے، اور غزوہ اور بئر میمونہ کے اندر آگے جا کے شہید ہوئے۔ یہ وہ تمام چھوٹے چھوٹے غزوات اور مارکے ہیں جس کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا مارکہ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، یوم الفرقان کہتے ہیں،
وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آنے والا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں تفصیلاً آئے گا، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ اس میں کوشش کر کے بہت تفصیل سے بات کروں، اور جس میں سب سے زیادہ جس کتاب سے میں اس کا حوالہ لوں گا وہ علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے غزوات النبی کے نام سے، اور اس میں علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ نے تقریباً 150 صفحات غزوہ بدر کے اوپر لکھے ہیں۔ کسی زمانے میں نے اس کو پڑھا تھا، بلامولا اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسری سیرت کی کتابوں کو بھی، لیکن انشاءاللہ العظیم عزیز اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی اور خیر و عافیت کے ساتھ تو اگلے 2 ہفتے بعد تفصیلاً غزوہ بدر کا واقعہ آئے گا، اور ایک ایک اس کے اندر کوشش یہ کروں گا کہ ہر پیرامیٹرز کے اوپر جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ صحابہ کے ساتھ ہوا، جس طرح فرشتے اترے، جس طرح ملائک اترے، ان سب کی ڈسکشن انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ دیکھیے جی، کوئی سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے، انشاءاللہ پھر یا تو پرائیویٹلی مجھ سے واٹس ایپ پہ سوال کر لیجیے گا تو میں اس کو جواب دے دوں گا، کیونکہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں انگلش میں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ آگے جو تفصیل ہوگی وہ تفصیل پھر بتا دیں گے۔ جو سوال ہو مجھے پرائیویٹلی بھیج دیجیے گا تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا گروپ پہ ہی۔ یہ وہ ریفرنسز ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں کہ آج کے پورے ریفرنس کے اندر جو آج پورا نشست ہوئی اس میں نبی رحمت شیخ سید عبد الحسن ندوی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے نبی رحمت، اس سے لیا گیا۔ پھر غزوہ سیرت المصطفیٰ مولانا شیخ ادریس کاندھیلوی کی ہے، ان سے لیا گیا، اور ساتھ ساتھ کچھ علامہ شبلی کی کتاب علامہ شبلی کی کتاب سے سیرت النبی سے لیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات جو سارے غزوات تھے یہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کی تمام دنیا اور آخرت کی خواہشات کو پورا فرمائے، جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی اس میں لرزش ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر میں آپ کو جو آیت نمبر پوچھا ہے جی میں انشاءاللہ اس کو آپ کو بھیج دوں گا، اور تفصیل اس پریزنٹیشن کو بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، تو اس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا۔